السلام علیکم۔ آج ہم نعت کے مشقی سوال کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال آپ کا، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سوال ہے آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا پیغام لے کر آئے، اسی میں تمام انسانوں کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ سوال ہے آپ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم کونین یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے۔ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ خواب غفلت یعنی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آ کر جگایا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ سوال نمبر 2 ہے، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو جملوں میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے آپ کا، طوفانوں میں گھیرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ڈیش ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے؟ ناخدا۔ جہالت کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات علم کا ڈیش بن کر آئیں، اجالا۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع ڈیش جلائی، توحید۔ نعت میں محفل کا مترادف لفظ بزم لکھا گیا ہے۔ نعت میں دنیا و آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ ڈیش بتایا گیا ہے، کونین۔ اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم بیدار تیار رہتی ہے۔ ہم درست راہ سے بھٹک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان ڈیش ہوئے آتے تھے، امٹتے۔ بے ہے سوال آپ کا، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور ڈیش ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ شمع توحید، بزم کونین سے مراد ڈیش کی زندگی ہے، دنیا و آخرت۔ ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے قرآنی تعلیمات۔ نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مصرعے آپ نعت کے شعر دیکھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ کشتی، کشتیاں، منزل، منازل، طوفان، طوفانوں، قافلہ، قافلے، مرکز، مراکز۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جملے آپ نے بنانے ہیں اور یہ آپ نے خود بنانے ہیں، توحید، قافلہ، پیغام، مدت، منزل۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مونس الگ الگ کریں۔ آپ نے 2 کالم بنا لینے ہیں، ایک میں مذکر الفاظ لکھنے ہیں اور ایک میں مونس الفاظ لکھنے ہیں۔ مذکر الفاظ آپ کے ان میں سے ہیں پیغام، مرکز اور قافلہ، اور مونس الفاظ ہیں شمع، بزم، منزل۔ سوال نمبر 8 ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ ٹھیک ہے، اجالا کا متضاد ہے اندھیرا، جلانا کا متضاد ہے بجھانا، دور، نزدیک، سونا، جاگنا، توحید، شرک، دنیا، آخرت۔ سوال نمبر 9، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اعراب لگا کر اس کی تصویر جو ہے وہ میں آپ کو آپ کے گروپ میں بھیج دوں گی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 10 ہے، نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، شعر ہے آپ کا، ایک مدت سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پر بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ٹھیک ہے،
اس شعر میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے۔